بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں بہت سے ایسے لیڈر گزرے ہیں جن کے بعد ان جیسی لیڈرشپ خار ہی کسی کو نصیب ہوئی ہوگی، لیکن لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ ایسے بہت کم لیڈر ہیں جنہوں نے دنیا کو اپنی باتوں اور اپنے خیالات سے متاثر کیا ہو اور دنیا کسی روبوٹ کی طرح ان کے پیچھے چل پڑی ہو۔ ایسے لیڈر کو عموماً کرشماتی لیڈر کہا جاتا ہے۔ یہ عموماً ایسے لیڈر ہوتے ہیں جن کے خیالات اور نظریات دوسروں کو اس حد تک متاثر کرتے ہیں کہ وہ نہ صرف ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں بلکہ ان جیسا بننے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ جن کے پاس بظاہر کوئی عہدہ نہیں ہوتا لیکن وہ پھر بھی مدعاؤں کی کثیر تعداد رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا۔ دوستو، مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان 25 نومبر 1952 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ وہ پشتونوں کے ایک مشہور قبیلے نیازی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا پورا نام عمران احمد خان نیازی ہے۔ ان کے والد محترم کا نام اکرام اللہ خان نیازی جبکہ والدہ محترمہ کا نام شوکت خانم ہے۔ عمران خان نے اپنی ابتدائی تعلیم لاہور میں کیتھیڈرل اسکول اور ایچسن کالج سے حاصل کی جبکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے۔ 1975 میں برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی سے فلسفی، سیاست اور معاشیات کے مضامین میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ عمران خان کو حکومت پاکستان کی جانب سے صدارتی ایوارڈ بھی ملا۔ علاوہ ازیں 1992 میں انہیں انسانی حقوق کا ایشیا ایوارڈ اور ہلال امتیاز بھی عطا کیا گیا۔ عمران خان نے کرکٹ میں بھی پاکستان کی نمائندگی کی۔ وہ نہ صرف فاسٹ بولر تھے بلکہ انہوں نے اپنی دھواں دار بیٹنگ سے بھی سب کو متاثر کیا۔ کرکٹ کیریئر کا آغاز 1971 میں 18 سال کی عمر میں انگلینڈ کے خلاف میچ سے کیا اور جلد ہی ٹیم میں ایک آل راؤنڈر کی حیثیت سے نمایاں جگہ بنا لی۔ ان کی شہرت اس وقت بلندیوں پر پہنچی جب 1982 میں وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان منتخب ہوئے۔ عمران خان ہی کی قیادت میں پاکستان نے پہلی مرتبہ 1992 میں کرکٹ ورلڈ کپ جیتا۔ ایک رپورٹ کے مطابق اپنے کرکٹ کیریئر میں عمران خان نے پاکستان کے لیے 88 میچز کھیلے اور 37.69 کی اوسط سے 3807 رنز بنائے۔ سابق کپتان نے 175 ون ڈے میچز میں بھی پاکستان کی نمائندگی کی اور 182 وکٹیں حاصل کی۔ 2010 میں عمران خان کو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC کے ہال آف فیم میں شامل کیا گیا۔ یہ اعزاز حاصل کرنے والے وہ چوتھے پاکستانی ہیں۔ کرکٹ کو خیر آباد کہنے کے بعد عمران خان نے سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کیا اور کینسر کے مریضوں کے لیے لاہور میں ایشیا کا سب سے بڑا شوکت خانم میموریل ہسپتال بنایا۔ عمران خان کی والدہ شوکت خانم کا انتقال کینسر کی وجہ سے ہوا تھا، جس کے بعد انہوں نے ان کے نام سے کینسر ہسپتال قائم کیا۔ اسی طرز پر ایک اور کینسر کا ہسپتال پشاور میں بھی قائم کیا گیا جہاں اس موذی مرض میں مبتلا مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ 1992 کے کرکٹ ورلڈ کپ کے فاتح کپتان نے 25 اپریل 1996 کو پاکستان تحریک انصاف قائم کر کے سیاسی میدان میں قدم رکھا اور ان کی 22 سالہ جدوجہد کے بعد آج تحریک انصاف ملک کی مشہور ترین اور بڑی سیاسی جماعت بن کر سامنے آئی۔ ابتدائی طور پر تو عمران خان اور ان کی جماعت کو کامیابی نہیں مل سکی، تاہم 2013 کے عام انتخابات میں PTI قومی اسمبلی میں تیسری بڑی اور ووٹ لینے والی دوسری بڑی سیاسی جماعت بن کر سامنے آئی، جنہوں نے خیبر پختونخوا میں حکومت بنا ڈالی۔ عمران خان نے 2013 کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاجی تحریک چلائی اور دارالحکومت اسلام آباد میں 126 دن پر مشتمل طویل ترین تاریخی دھرنا دے کر مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم دیا۔ وہ اپنے سیاسی مخالفین خاص طور پر سابق وزیر اعظم نواز شریف اور پیپل پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کو شدید ہدف تنقید بناتے رہے اور ان پر کئی ایک الزامات بھی عائد کیے۔ اپریل 2016 میں پاناما لیکس کے انکشافات کے بعد عمران خان اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ میں مقدمہ لے گئے، جس کا انجام نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن صفدر کے جیل جانے پر ہوا۔ 25 جولائی 2018 کو ہونے والے عام انتخابات عمران خان اور اس کی جماعت کے لیے کامیابی کی نوید لے کر آئے اور پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر سامنے آئی۔ عمران خان کی سیاسی زندگی کی طرح ذاتی زندگی میں بھی اتار چڑھاؤ آتے رہے۔
1995 میں عمران خان نے برطانوی ارب پتی تاجر سر جیمز گولڈ سمتھ کی بیٹی جمائمہ گولڈ سمتھ سے شادی کی، جو کہ 22 جون 2004 کو طلاق دینے پر جا کھڑی ہوئی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی معروف زندگی کی وجہ سے جمائمہ کو وقت نہیں دے پاتے تھے۔ 8 جنوری 2015 کو عمران خان نے ریحام خان سے شادی کی، تاہم یہ شادی بھی چند ماہ ہی چل سکی۔ اس کے بعد ریحام خان کی جانب سے عمران خان پر کئی الزامات بھی عائد کیے گئے، خصوصاً 2018 میں شائع ہونے والی ان کی کتاب میں پی ٹی آئی چیئرمین کے ذاتی زندگی کے متعلق کئی انکشافات کیے گئے۔ 2018 کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے بشرا ریاض بھٹو سے تیسری شادی کی تصدیق کی۔ شادی سے قبل پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان بشرا بی بی سے روحانی رہنمائی لینے کی غرض سے پاک پتن جایا کرتے تھے۔ اپنی 22 سالہ سیاسی جدوجہد میں کئی نشیب و فراز دیکھنے کے بعد عمران خان تبدیلی کا نعرہ لگا کر پاکستان کے سابق وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال چکے ہیں۔ قوم کی نظریں اب بھی اس حقیقی تبدیلی کی راہ تک رہی ہیں جس کا وعدہ عمران خان نے ان سے کیا تھا۔ اس کے بعد دوستو آج کی ویڈیو کو ہم اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل انفارمیشن ٹیلی ویژن پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بیک وقت پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔